يهد الله قوما كفروا بعد ایمانهم. کیسے ہدایت دے گا اللہ ایسے قوم کو جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتی ہے، ایمان لانے کے بعد کفر کرتی ہے. یا منافق بنتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان تو لائے لیکن بعض معاملات میں کیا کرتے چھپے رہ جاتے. زکات کا معاملہ ہے تو نظر کہاں ہے پیسے، جہاد کا معاملہ ضرور رہتے ہیں بیمار ہے، جھوٹ بول کے چھپے رہ جاتے. اور ایسے کئی چیزوں کے اندر لوگ زمین کی طرف چھپٹ. تو اللہ کا بندہ قوم کفر والا کیسے ہدایت دے گا ایسے قوم کو جو ایمان لانے کے کفر کرتے ہیں. وہ شہید ہونے کا سلام قوم اور کیا بولے ایمان کے والے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. گواہی دیجیے وہ شہید اللہ رسول آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، صحیح ہے. وہ جاؤ البینات، ایسے لوگوں کے پاس بینات کی کتاب. کسی قوم کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے. یاد رکھیے کتنی بڑی نعمت آج ہمارے پاس ہے. اگر ایک دنیا کا بڑا ہیرا ہمارے گھر میں رہے تو کتنا خوش ہوتے. ایک دنیا کا بڑا کسی بادشاہ کے پاس بھی ایسا ہیرا اگر گھر میں مل گیا بہت بڑا ہزاروں کروڑوں کی مطلب ہیرا مل گیا وہ گھر کا کیسا. ایسے ہزاروں کروڑ ہیرے بھی مل جاؤ یہ کتاب کے مقابلے میں خوشی ملتی. ہیرا چھوڑ کے جانے کا ہے، دولت چھوڑ کے جانے کا ہے، ساتھ میں آنے والی چیز یہ اسلام. اس پہ عمل کریے. یہی کلم آخرت میں نارے جہنم کے آگ سے بچاتا ہے. ہم تو یہی تو قوم کفر والا وشہد ان الرسول کو وجاءهم بالبینات. اللہ کی بینات کا عمل ہے. واللہ لا یهدی القوم الظالمین. اللہ اسے قوم کو جو نعمت پانے کے باوجود بھی اس کی جو انکار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے پٹکا ہے لعنت. اللہ کی لعنت ہے اور ملائکہ کی اس کے ملائکہ لعنت ہے والناس اجمعین سارے انسانوں کی لعنت. اب آئیے لعنت کا موضوع کے اوپر انشاءاللہ لعنت کے معنی کیا ہے، کیسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت پڑتی ہے یہ معلومات کرنا ضروری ہے. کہ لعنت کا موضوع کا نامعلوم کریں گے اللہ کے کلام سے نہ جانے ہم اسی کے اندر گرفت ہو گئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جمعہ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، چند چیزیں ظاہری عبادت میں تو پرفیکٹ ہے. لیکن ایسے جو چیزیں ہیں اس سے محروم رہ گئے سمجھیے. اب قیامت کے دن جب حساب کتاب کیا جا رہا ہے تو نہیں معلوم ہے. ہمارے مسجد کے کوئی نہیں بولے، مفتی صاحب نے بتایا، کوئی جماعت نہیں بتائی، نہیں جاتا. وہاں پہ کیا بولیں گے اللہ بڑا خرچہ کیا ہے کہ تیرے پاس کوئی آئے رہتے نہیں پڑھا سستی کھائی کی دنیا کی کتابیں اس کو کھول کے پڑھا کر دیا. پڑھتے پڑھتے کتابیں پڑھ رہے نہیں لایا، بھرنی کرایا، پھر پڑھا، پھر بھرنی کرا. 1 سے 25 کی کتابیں پڑھا دنیا کے حاصل کر. میری یہ کلا پڑھنے ٹائم ہے تھا. تو آئیے لعنت کے معنی پہلے ہر ایمان والے مانتے لعنت عموماً کیا سمجھ رہے تھے لعنت ہوئی ہوتے پر یعنی کہیں گر کے مرو، بیمار پڑ جاؤ، ایسے ایسے الفاظ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے. لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، یہ معنی ہے اس کی آدمی. لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. لعنت اللہ کے رحمت سے، رحمت کے معنی وہ بھی فضل اللہ وہ بھی رحمت ہی اللہ کرو، اللہ کے فضل سے رحمت مال سے محروم ہو جانا، کتاب سے محروم ہو جانا، یہ ہے لعنت. اب ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت پڑتی ہے. اس کی چند پوائنٹس ہے قرآن اور حدیث کی روشنی جس پہ ہم جائزہ لینا چاہیے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ. جو جن لوگوں نے کفر انکار کیا، جن لوگوں نے کیا نافرمانی نہیں ہوتا، مجرمین نہیں ہوتا کہ منافقین بھی ان کلمہ سے ایکٹنگ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موقع کے حساب سے کیا کریں وہ چھوڑ دیں. تو یہاں پر جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اور وہ مر گئے جبکہ وہ نافرمان تھے، اور وہی حال میں رہتے تو مر گئے نافرمانی کی حالت میں. اور ہمارا حال بھی کیسا ہے اکثر لوگوں کا موت ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان کو موت آئے حالت اطاعت و فرما برداری کی حالت میں آئے.
جب وہ آنا ہے تو ہم کو نہیں معلوم کس وقت کب کس جگہ آئی. اسی لیے ہدایت ہے نا ہمیشہ ہر معاملے میں قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا اللہ سے دعا. اللہ شیطان کی شر سمجھے موت کے کوئی کتاب بتا دو مت بڑھانا بس ایسی دعائیں کرتے ہو گئے کسی حالت میں. ہاں مارے مر گئے جب لوگوں نے فرمان کافی نہیں تھے. ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت, ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ سے اللہ کی رحمت سے ضرور ہو گیا. اور پھر فرشتوں اور تمام انسانوں کی ان کے اوپر لعنت ہے, اللہ کی اور ملائکہ کی اور ناس. فرشتوں کی, اللہ کی, فرشتوں کی, تمام انسانوں کی لعنت جو کفر کرتے ہیں اور مریض روزی حال میں مر گئے. دوسرے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب بینات والہدی من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب. اتنی بڑی بات ہے جو بلا شبہ قرآن کی باتوں کو لوگوں سے جو چھپاتے ہیں, لوگوں سے نہیں چھپانا. یہ انبیاء کا طریقہ ہے. لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے, مشرکوں کے سامنے پیش کرتے تھے. آج ہم پیش نہ کرنے کی بنا پر یہ ذلت کی مانگا اللہ کی بات کیوں اللہ کا بڑے بھوکے ہوتے. یہ کوئی قرآن کی آیتیں, دم کی آیتیں نہیں ہوتے, سواب کی آیتیں ہوتے, منتر کی آیتیں ہوتے, ہدایت کی آیتیں. غیر مسلم کو بھی ہدایت ناز بولے اور مومنوں کو بھی ہدایت بولے, متقین بولے. اب کوئی غیر کے سامنے ہم آیت پڑھ کے سنائے, سن کے فکر کر کے واقعی صحیح بات نہیں کرنا ہے. 100% سمجھ کے انہیں کتاب کی طرف رجوع ہو گیا, کتاب پڑھنا شروع کیا, اس کے ذہن میں جو خیال تھی وہ خدا میں مل جاتے ہیں. فطرت انسان ہے اسلام کا دوسرا نام, اسلام کا دوسرا نام فطرت انسان. فطرت جو فکر کرتا ہے اس کی فطرت جو چیز ہوتی ہے اسلام میں ہے. جب اس کے گھر میں کسی کا مطلب کر دیا, اس کی فطرت کیا ہوتی ہے, اس کو بھی مار دینا. اسلام کا پتا خود کر دینا. دیکھیے اور اسلام کیا بولتا ہے, تم اپنے نظریں دوسروں کے نہ چکھو. اور اس کی فطرت کیا بولتی ہے, میرے زمانہ میں عورتوں کو کوئی جھگڑا نہیں. یہ اسلام ایسے 200 چیزیں انسان کی فطرت میں جو چاہتا ہے کہ عورتوں کے مطابق یہ چاہنا ہے, یہ اسلام کے اندر ہے. تو اللہ بینات ہے. اب ان چیزوں کو, قرآن کی باتوں کو لوگوں سے جو چھپاتا ہے ان پر لعنت ہے. اتنی بڑی بہترین ہمارے پاس ہے. اور سرزمین کے ماسٹر ہم لوگ ہیں, بلکہ ناری جہنم کے آگ سے بچانے کے ماسٹر ہم لوگ ہیں. خود اس کتاب سے واقف ہو جائے اور لوگوں کو بھی بتائے. سننے والوں میں تھوڑے لوگ ڈائریکٹ دیجیے, دھوپ بولیں گے, مان گے. انبیاء پھول یاد نہیں کریں, انبیاء دلکانے گئے, گالیاں گئے. ارے کیسا مجنون ہے, الدین کافر لا تسمعوا لهذا القرآن. ارے کافر کہتے ہیں قرآن مت سنو, ایسی باتیں بھی سنی جاتی ہیں. وقال الظالمون ان تتبعوا الا ذل مسعورا. یہ ظالم بھی کہتے ہیں تم پاگل کے پیچھے چلتے جس پر جادو کا اثر ہوا. انبیاء کو بڑے سے باتیں ہیں. کوئی انبیاء ایسے نہیں تھے آپ کی اچھی باتیں کو بھولنا نہیں. ہر انبیاء کے گلے میں کانٹوں کا ہاتھ جواب پتھروں کا شکار ہوئے, سدائے گئے, جلا وطن ہوئے. کئی انبیاء بنی اسرائیل کو اپنے ہاتھوں سے انہی کے انبیاء پیغمبروں کو قتل بھی کرتے بنی اسرائیل کو, تھی جاہل قوم میں. تو یہاں پر کیا ہے, لوگ قرآن کی باتوں کو لوگوں سے چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے, پھٹکا ہے. اس لیے جاتا ہوں اسے بغل میں ہمارا دوست ہے, اسی کی زبان میں یا اپنی زبان میں سمجھ کے آتی ہے تو سمجھانا. ارے دیکھ لے ساری کائنات یہ سسٹم سے چلتا, سورج بھی نکلتا ہے, ڈوبتا ہے, پانی بھی برستا ہے, دن اور رات. تمام انسان کی پیدائش ماں کے پیٹ سے پیدا, ماں کا دودھ پیتے تو بڑے بڑے ہوئے, سانس لیتے بڑے لوگ, ہر اینگل سے تھوڑا بڑھاؤ ہے. پھر یہ تمام چیزیں مہیا کرنے والا ایک ہے, انیک ہے. اور تسلیم کرے گا یہ کی اصلاح بلاتا ہے. دوست کو سمجھانا, ایک چھوٹا چھوٹا سمجھا تو اپنے پرفیکٹ لوگوں سے ایکسپلین کر سکتے. یہ اگر ایسا نہ کریں گے ہم اپنے بغل میں رہنے والے دوست کو, غیر کو یہ نہ سمجھے چھٹو ڈھونڈے ہماری کام ہوتے کہ نہیں, اسی کو سمجھانا ہمارے والے سے کیا اسی کو, کیونکہ ہمارے والے آتے ہیں سنتے ہیں, سستی اور کاہلی نہیں. سننے والے کو اٹھانا, سو کر کے سجاتی کرنے والے کو نہیں اٹھا سکتے. سن کے رہو. اب نئے معلوم سے بولیں گے تو اللہ کے لعنت سے بڑھ جاتے. وہ تو ہے قرآن کی باتوں کو اللہ کی بات ہے, لوگوں سے چھپانے والوں پر لعنت ہے. اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے, لعنت کے معنی اس کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. جب محروم ہوئے تو
آخر چلے جاتے ہیں. میرے کو نہ ہونا ہے اس کام کرنا. تیسری بات ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. کتنی بڑی بات ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. علی عمران کے ساتھ پر 1 نمبر والی آیت ہے جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. کسی زندگی کے کسی معاملے میں کیوں نہ ہو جھوٹ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر فرماتے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم بولے. کیوں بولے؟ اس کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو. بولے اس کتاب میں اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور بے شک وہ سچا نبی ہے. اس کتاب میں ابراہیم کو یاد کرنے پڑیں گے وہ سچا نبی. بولے اس کتاب میں. دیگر کتابوں میں یہودیوں کی کتابوں میں دیکھو عیسائی کی 20 کتابیں ہیں ہاتھوں سے لکھے سے. اور اپنے مسلمانوں کے احادیث کی کتاب کے اندر بھی دیکھو ابراہیم علیہ السلام 3 بار کر چکے الفاظ ہیں. لیکن لگا ہوئے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. بے شک ابراہیم سچا نبی ہے. جھوٹ بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولے. اور کئی پیغمبر جھوٹ نہیں بولے. اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. قوم کے سامنے یہ اللہ کی دعوت ہے. جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. ایمان والوں کو عملاً قتل کرنے والے پر. کتنی بڑی بات ہے یہاں پر بھی بہت بڑا بات لبا فکر. ایمان والوں کو عمدن یعنی غفلت کو تو بات الگ ہے. گاڑی چلاتے ہیں کچھ ہو گیا جا کے ٹکر لگ گئی مر گیا وہ بات الگ ہے. اب اس کو گورنمنٹ کچھ بھی پنشمنٹ دیتی یا کچھ اس پر قصاص سزا دیتی. لیکن عمدن قتل کر دیے کیا بات ہے عمدن قتل کرنے والے پر وَأُجْزِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کتنی 3 باتیں 3 باتیں یہاں پر. ایمان والوں کو اب دیکھو دنیا کے معاملے میں بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے. دنیا کی 4 دنیا یہ خطرے کی دنیا 100 سمندر کے بڑا سے زیادہ آخر ہے. یہ خطرے کی دنیا میں ایسے پراپرٹی کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے. بھائی مل کے بہن کے گلا کاٹ دیتے ہیں. اور یہ دنیا کے واسطے بیویوں کو قتل کرنے والے نالائق کتنے لوگ ہیں آج ہمارے پاس. ایسا بیویوں کو قتل کرنے والے گلا آباد کو مار دینے والے چلے گئی تو ہم کر کے لا سکتے ہیں. دنیا جنت بنانے کی فکر میں ہے لیکن یہ نہیں معلوم ہونا کہ آئے حرمت ہے کہ ایمان والوں کو عمدن جان بوجھ کے قتل کرتا ہے والے پر. اللہ کا فرماتا ہے اللہ کا غضب. ایک کوئی کسی گناہ پر اتنی بات ہوئی نہیں سنے گی جو اس گناہ پر سنائے گی. کیا ہے وہ اللہ کا غضب ایک اور اس کی لعنت 2 اور عذاب عظیم کہا گیا. عذاب عظیم کہا گیا. 3 چیزیں ہیں. ایک ایمان والے کو جذبے میں آ کے غصے میں آ کے اگر مار دیے تو اس کے اوپر ان 3 چیزیں بنے. اتنی سخت سزا ہے. ایک وقت کہی گئی کسی بھی گناہ پر بیان نہیں کیا گیا. اتنی سخت بیان کسی گناہ پر اتنا سخت نہیں کیا گیا قرآن کے اندر. ایک ایمان والے کو اور دوسرا ایمان والا ختم کرو. اس بات کے اوپر جائزہ لینا کبھی بھی یاد ہوئی. شیطان بڑا دشمن ہے جس پہ ڈال دیتا ہے. اسی وقت ہم اللہ کا حکم دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور نماز سے مدد لو. صبر کرو پہلے فوراً نماز کے طرف چلے جاؤ. اللہ سے مانگو پھر نماز کہتے ہیں جاؤ بولے گا ادھر بولے گا پہلے نماز سے مدد لو. ان اللہ مع الصابرین. اس طرح یہ جو عنایت کرتے ہیں طریقہ ان کے ساتھ اللہ ہے. جذبے میں رہ کر وہی رہتے ہوئے کر دیں گے اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے اور اس کو اللہ کی لعنت میں پھنسا دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو عمدن قتل کرنا. اللہ اس کے بعد اللہ کا غضب ہو جائے گا عمدن قتل کرنا اور اس کی لعنت بھی پڑ جائیں گی اور عذاب عظیم ہوگی. اب وہ عذاب عظیم کے اندر کیا ہے ہمیں پوری آیت کے اوپر ہی ہے. جو ایسا کریں گا وہ ہمیشہ ہمیشہ نارے جہنم میں جل جائے گا. بتائیے اکثر لوگ جو شرک نہیں کرتے ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے. یہ اپنی قیاس کی باتیں ہیں. شرک تو اکثر لوگ گھر ہم شرک نہیں کرتے نا. شرک کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو گنیش کی پوجا تو نہیں کرتے ہیں چرچ کو نہیں جاتے ہیں کوئی کسی کو پوجا نہیں کرتے ہیں ہم شرک سے پاک ہے. ارے کتنا شرک سے پاک ہے پوجا. اس کو خدا بناتے رکھیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اس شخص نے جس نے اپنے خواہش نفس کو معبود بنایا. کیا اس سے اس کو وکیلا بن گے اس کا وکیل بن گئے تم؟ نہیں.
اس کو خواہش نفس اللہ کے قانون کے خلاف اس کو خدا بنا لیے، یہ بولتا ہے کر مار دیتا ہے، کوئی بات شرک میں اترا ہو گیا۔ یہاں پر وہی بات ہے، اتنی سخت سزا ہے، ایک ہی وقت کسی گناہ پر بیان نہیں کیا گیا، احادیث میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے اس کی سخت مذمت اور ان پر سخت وعید بیان کی گئی ہے، احادیث کے بعد سخت وعید بیان کی گئی ہے اس گناہ پہ۔ اس لیے کبھی بھی یاد رکھیے کوئی معاملات دنیا کاروبار بھی کیوں نہ ہو، کاغذات کا بھی کیوں نہ ہو، اور دیگر کئی چیزیں آتی ہیں اس معاملے میں، اگر آپ مومن تو چھوڑو، کسی انسان کو مارنا بھی حرام ہو دیا تھا، لا تقتلوا نفسا التي حرم الله الا بالحق، کسی نفس کو جان کا بھی انسان دے قتل کرنا حرام ہو دیا تھا۔ یہاں تو بھائی تو بہت بڑی دور کی بات ہے، کسی نفس کو قتل نہیں کرنا اللہ بالحق کے معنی کا ہے۔ حکومت اسلامی ہے، کوئی گنہگار کسی کو مار دیا تو حکومت اس کو سزا دے گی، پھانسی چڑھا کے گولی مار کے، وہ ان کے اوپر ہے، ہم نہیں مار سکتے کسی کو، کسی کو نہیں، جذبے میں آ کے کسی کو نہیں مار سکتے اللہ بالحق۔ اور کیا ہاں نفس بولے آتا ہے، جانور بھی آگے سے اندر، پرندے بھی آگے، اللہ بالحق کے معنی جو کھانے کی چیز ہے اللہ کو اجازت دیے کھانے کے لیے، بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کرو کھا لو، لیکن خواہ بندرے دکھتے ہیں گولی لے کے مار دے، جانوروں کو مار دیے، پرندوں کو مار دیے، کوئی شکار کے تماشا، ایسا بھی کرنا اسلام میں ممنوع ہے، یہ چیز ہے۔ ہاں بے شک جو لوگ بھولی بھالی، دیکھیے بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے، اگر اس چیز سے آپ بچ کے نہ رہیں گے، قرآن کی آیت ہے یہ 24 سورہ نور 23 نمبر والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بے حیائی کی تہمت لگاتے ہیں، جو لوگ ایمان والی بھولی والی عورتوں پر بے حیائی کی تہمت لگاتے ہیں، آج ہمارے پاس سے کیا ہے ہنسی مت، ارے فلانے صاحب کی بیٹی بھی رومانس کر گائی کو تیرے کو بول کے اپنی اعمال لعنت کر لے رہا، اللہ کی لعنت کر دی ہے، ویسے باتیں نہیں بولنا، حقیقت بھی ہے۔ والد صاحب کے نظر میں ڈال دینا کیا ہے کہ میں غلطی ہو گا، کیا نہیں معلوم، جا ایک مرتبہ دیکھ لیجیے، ویسا اس طرح آج برائی کو بھلائی سے روکنے کا طریقہ اعلان کرو تو خاموش ہے، لیکن کسی کا نام لے کے پرانی والی کا بچی ارے اس کے ساتھ اٹھتی ہے، ادھر جاتی ہے، وہ بات میں بیٹھتی ہے، بول کے اپنی اعمال غارت کر کے نارے جہنم کے حوالے ہو جائے گی۔ تو ہوتے ہیں بے شک جو لوگ بھی نہ ہو بھولی بھالی پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بے حیائی کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر کیا بولے، ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے ایسے لوگوں کے اوپر، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت۔ اگر میں یہ چیز اتنی بڑی ان چیزوں سے کب بچ سکیں گے، ذہن میں بھی رہنا۔ قرآن کے معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو کہتے ہیں، جب ہم بار بار ایک کم سے کم 1 گھنٹہ کی ڈیلی 1 آور اپنی لینگویج میں پڑھتے ہو، ایسی چیزیں جنرل چیزیں بھی جاتے ہیں، اس سے بچتے ہو حیات طیبہ پاک صاف زندگی میں۔ آپ کی ہدایت کرنے کے دوسرے اعلان کرتے ہیں، ارے بہت اچھی چیز کیا ہے، کیا کر رہے ہیں قرآن چل رہا ہے، اس کے مطابق جو معاشرے میں جتنے لوگ اعلان کر لیں گے، جو پورے نیکیاں مسلمان دنیا کے جو نیک کام کرتے پورے نیکیوں کا معاملہ صحابہ کرام کو مل رہا ہے، ان کے قربانی ان تمام کا نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آج ہم اسے محروم ہو گئے، چند چیزیں لگاتے تو یہ کیا ہے آخر میں کہ لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم، ان کے لیے کیا ہے کہ آخرت میں عذاب عظیم بولے بہت بڑا سخت عذاب دیا جائے۔ جو بھولی بھالی ایمان والی پاک دامن عورت کے اوپر، مومنات کے اوپر جو بے حیائی کی تہمت لگاتے پھرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر کبھی بھی زبان سے ہم بغیر دیکھنے کے باوجود بھی گندگی ایک مقام قرآن کے اندر ہے، جب ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے معنی کیا ہے، سڑن دیکھے دونوں بغیر کپڑے کے آپس میں ملے ہوئے، آپ اپنے آنکھوں سے دیکھے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں 3 گواہ پیش کرو، 3 گواہ پیش کرو، اس لیے ہوتا ہے جب تم ایسے سینز دیکھنے کے بعد معاشرے میں اس کو جہاں تک اس اچھائی سے روکنے کی کوشش کرو، پروپیگنڈا مت کرو، اگر تم 3 گواہ پیش نہ کریے 80 درے کھاؤ گے معاشرے،
اگر یہاں نہ کھائیں گے تو کل آخرت میں نار جہنم کی آواز ہوگی۔ یہ اس لیے بتایا ہے کہ یہ جو چیز اب لوگوں نے سنا دیے، اب جوان بچے رہتے ہیں، ایسا ہے کہ اب وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، گندگی میں مبتلا ہوتا ہے، ارے یہ کام کرنے والی کیا پورا اس کے پیچھے پڑا۔ اس لیے ایسے چیز سے روکنے کے اللہ یا تین گواہی کا شرط لگا دی، ایسے یہ چیز ہے اس میں۔ اب احادیث میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے سود کھانے والے، لعنت کے مطابق ہے، سود کھانے والے، دینے والے، اس کو لکھنے والے اور گواہی دینے والوں پر اللہ کی لعنت فرمائی گئی۔ یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے۔ سود کھانے والے، سود دینے والے اور سود کی گواہی لکھنے والے